بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے تیسرے باب کے دوسرے حصے کے چھٹے سبق یعنی انداز تربیت کی مشق میں موجود MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ وہ اضافی معلومات کتاب سے ہٹ کر انشاءاللہ یہ بحوالہ ہوں گی، اگر آپ یہ پیپرز میں لکھیں گے، امتحانات میں لکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نمبر 2، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا یمن۔ نمبر 3، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں سوال پوچھنے پر فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے۔ نمبر 4، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ہاتھ چومے مزدوری کرنے والے کے۔ نمبر 5 ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے حوالے سے ہر کام اور معاملے میں اہتمام فرماتے تھے تدریج کا۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جذبات و احساسات کے ساتھ اس کے مزاج اور نفسیات کا کس طرح خیال رکھتے تھے، مثال دے کر واضح کریں۔ جواب، اس کا جواب ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج اور نفسیات کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6167۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پر سوال کر کے بڑے اچھے انداز سے سائل کو اعمال کا جائزہ لینے کی طرف مائل کر دیا۔ دوسرا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح و تربیت کے لیے کس طرح گفتگو فرماتے تھے؟ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح و تربیت کے لیے طویل وعظ نہیں فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان فرما دیتے تھے۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7273۔ تو اب یہ دیکھیں، اس کا میں نے کلر چینج کر دیا ہے کیونکہ یہ کتاب سے ہٹ کر معلومات ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ دینا۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کس طرح حوصلہ افزائی فرماتے تھے، مثال دے کر واضح کریں۔ جواب، اچھے کام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں پر نشانات ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں مزدور ہوں، سخت محنت کی وجہ سے میری ہتھیلیوں پر نشانات پڑ گئے ہیں۔
اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہاتھ چوم لیے، گویا اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی فرما دی۔ تیسرا سوال تفصیلی جواب دیں، اس میں ایک ہی سوال ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ جواب ہیڈنگ لگائیے، ہیڈنگ ہوگی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، یہ سینٹر میں ہوگی ہیڈنگ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت بے مثال تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اتنی اچھی تربیت فرمائی کہ وہ بہترین انسان بن گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل نشین نصیحتوں سے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب سائیڈ میں ہیڈنگ لگائیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے بنیادی اصول، اس کو آپ کے کر لیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتے ہیں، کے بنیادی اصول۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نہیں یہاں کا ہی آئے گا کیونکہ یہ ایک ہی اصول ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی اصول ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جس عمل کی دوسروں کو نصیحت کرتے خود بھی اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ الاحزاب آیت 21۔ ٹھیک ہے، پھر ایک بار کہہ دوں کہ یہاں کا ہی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کی خصوصیات۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سر عام اس کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ نام لیے بغیر عمومی انداز اپنا کر سب کو نصیحت فرما دیتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پہنچتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے فلاں کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 4788۔ نمبر 2، اگر کسی کی غلطی پر تنبیہ کی ضرورت ہوتی تو انتہائی نرم لہجے اور محبت سے سمجھا دیتے تھے۔ اس وجہ سے مخاطب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ مخاطب حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جب رسول اللہ، اچھا یہ ڈوٹ لگا لیجئے گا کیونکہ کافی لمبی چوڑی حدیث ہے تو میں نے شارٹ کر کے اس کو لکھا ہے، اور یہ حدیث بھی کتاب میں نہیں ہے، الگ سے دی ہوئی ہے، یعنی یہ اضافی معلومات ہیں۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم سکھانے والا نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں ہے، یہ تو بس تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1199۔ تیسرا پوائنٹ ہے رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم طویل وعظ و نصیحت کی بجائے بڑی بڑی باتوں کو مختصر جملوں میں بیان کر دیتے تھے۔ پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7273۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ دینا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جوامع الکلم درج ذیل ہیں۔ جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری 6013۔ بے جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ جامع ترمذی 2501۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2385۔ نمبر 4، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج اور نفسیات کا خاص خیال رکھتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے؟ صحیح بخاری 6167۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پر سوال کر کے بڑے اچھے انداز سے سائل کو اعمال کا جائزہ لینے کی طرف مائل کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے بہترین انداز تربیت اختیار کریں۔ اگر والدین، اساتذہ اور علماء رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت اپنانے کی کوشش کریں تو نئی نسل کو بہت فائدہ ہوگا، وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگی اور صحیح معنوں میں ان کی تربیت ہو سکے گی۔ یہ ہوگا تربیت، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ سے معذرت خواہ ہوں میں، تربیت ہو سکے گی۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔